الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو روکتی ہیں، جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بات کریں کہ حق کو قبول کرنے کی رکاوٹیں کیا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھ لیں کہ حق کیا ہے۔ بھئی حق کا مطلب سچائی، ٹروتھ۔ سوال یہ ہے کہ ویئر از دا ٹروتھ؟ سچائی کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ آج کوئی ایسا تو نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو حق پر مان رہا ہے، لیکن ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون حق ہے اور کون حق نہیں ہے؟ قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ جب ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، سیدھا راستہ آئے گا، سچا راستہ آئے گا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا
تو وہی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہدایت اوپر سے آئے گی۔ ہدایت کا سورس آسمان سے نازل ہونے والی وحی ہے۔ دنیا والوں کی باتیں ہدایت نہیں ہو سکتی۔ جس کو زمین پر ایجاد کیا گیا، جس کو زمین پر بنایا گیا، وہ ہدایت نہیں، ہدایت اوپر سے آتی ہے۔ اس کو اور کلیئر طریقے سے اگر سمجھنا ہے تو سورہ محمد کی دوسری آیت دیکھیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت نازل کی گئی، جو کتاب نازل کی گئی، جو دین آپ کے اوپر اتارا گیا، اس دین پر وہ ایمان لائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور آپ کے اوپر جو اتارا گیا ہے وہی حق ہے۔ تو جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی بگڑی بنا دے گا، ان کے مسائل کو حل کر دے گا، ان کی پرابلمز کو سالو کر دے گا۔ تو دین حق وہی ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ ہر دور میں نبی اپنے اپنے دور کے حساب سے حق لے کر کے آئے، مگر اللہ کے آخری نبی حق کا جو ورژن لے کے آئے، یہ لاسٹ اینڈ فائنل ورژن تھا۔ اب اس کو کسی اپڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے۔ آپ کے اوپر جو کتاب اتری یہ لاسٹ اینڈ فائنل بک ہے، آپ کے اوپر جو دین اتارا گیا یہ لاسٹ اینڈ فائنل دین ہے۔ اور یہیں پر ایک نکتہ یاد رکھیے، کوئی اگر اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اللہ کی توحید کا تو قائل ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا قائل تو ہے، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ کا قائل نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی یہودی ولا نصرانی، میرے بارے میں اگر کوئی یہودی یا کوئی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے، ولم یؤمن بہ، اور میرے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، الا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر ایمان لانا کمپلسری ہے میرے بھائی۔ کسی کے دماغ میں اگر یہ غلط فہمی ہو کہ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو ہو سکتا ہے اللہ کیا کامیاب ہو جائے، نہیں، اسے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کرنا پڑے۔ تو ہمارا سوال کیا تھا؟ ٹروتھ کیا ہے، حق کیا ہے؟ جواب ملا، حق وہ ہے جو نبی کے اوپر اتارا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کے اوپر جو دین اتارا گیا، جو شریعت آپ کو دی گئی، وہ شریعت کیسی ہے؟ کیا وہ شریعت کوئی چھپی ہوئی چیز ہے؟ وہ کوئی سیکرٹ چیز ہے جس کو بند کمرے میں ڈسکس کیا جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے جو منہج دیا ہے وہ بالکل کلین اینڈ کلیئر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قد ترکتکم علی البیضاء، میں تم کو ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر راستہ ہے، جو ہائی وے ہے، لیلھا کنہارھا، وہاں رات بھی دن کی طرح روشن ہے، وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی۔ میرے طریقے پر تم چلو گے، میرے بتائے ہوئے منہج پر تم چلو گے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھا سکتے۔ تو حق وہی ہے جو رسول اکرم لائے اور جو صحابہ کو آپ نے دیا۔ اسلام 1400 سال پہلے بھی
اللہ کے رسول کے اوپر جو اسلام اترا وہ آج 2022 میں بھی وہی اسلام ویلڈ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ یہ 2022 میں اور 2023 میں اپ گریڈ ہو جائے گا. اسلام اپ گریڈ نہیں ہوگا. اسلام آلریڈی اپڈیٹڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسا بنایا ہے کہ ہر دور کے لیے یہ پریکٹیکل ہے. ہر دور میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس میں چینجنگ کسی دور میں نہیں. اسلام کے حکم کے لیے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے. اسلام ہمارے لیے چینج ہونے والا نہیں ہے. اگر اسلام کو ہم نے اپنے حساب سے چینج کرنا چاہا تو یہ باطل کا راستہ ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین حق پر چلنے کی توفیق دی. ہم نے سچائی کو پا لیا, تو کیا سچائی کو پا لینا اور اس پر چلنا یہ کافی ہے؟ نہیں, یہ کافی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو دین حق دیا ہے تو اس دین حق کی تبلیغ کرنا, اسے دوسروں تک پہنچانا, اسے لوگوں کو بتانا, یہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے, سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورۃ العصر. صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے تو سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے کو والعصر, سورہ عصر سنایا کرتے تھے. بھئی کیا خاص بات ہے اس سورت کے اندر کہ صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پہلے سورہ عصر پڑھتے تھے؟ کیوں؟ کیا خاص بات ہے اس کے اندر؟ سورہ عصر ہمیں ہماری ڈیوٹی بتاتی ہے. سورہ عصر بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹیز ہیں, 4 صفتیں ہیں. ایمان لائے, اچھے عمل کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے, حق کی تبلیغ کرتے رہے, حق کو دوسروں تک پہنچاتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور حق کو پہنچانے کی راہ میں تکلیفیں بھی آئیں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, آزمائشیں بھی آئیں گی, اس پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے, صبر کی وصیت کرتے رہے. اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے تو آپ خوش مت ہو جائیے کہ صاحب ہم تو ہدایت پر ہیں. اگر آپ شرک نہیں کر رہے تو خوش مت ہو جائیے صاحب ہم شرک نہیں کر رہے ہیں. آپ کو ان لوگوں کو جو شرک کر رہے ہیں ان کے ایمان لانے کی فکر آپ کو ہونی چاہیے, ان کے ہدایت پر آنے کی تڑپ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں پیچھے آپ کا چچا پتھر مار رہا ہے, لیکن آپ توحید کی دعوت دے رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ درد ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. ارے آپ کو تو لوگوں کی ہدایت کی اتنی فکر رہتی تھی کہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی, کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں, کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں. آپ کو لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی فکر, اتنی ٹینشن ہے, کہیں اس فکر میں آپ گھل نہ جائیں, کہیں ختم نہ ہو جائیں آپ. اللہ, اسی نبی کے امتی ہیں میرے بھائی. ہمیں حق بات کو قبول بھی کرنا ہے, حق پر چلنا بھی ہے اور حق کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ حق پر چلنے کے لیے اگر آپ ایگری ہیں, تیار ہیں, تو یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ کوئی پھولوں والا راستہ نہیں ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. شیطان پہلے دن سے اس راستے پر بیٹھا ہوا ہے ہمیں روکنے کے لیے, ہمیں بھٹکانے کے لیے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا, وعدہ کیا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اے اللہ,
میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکاؤں گا، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اتنی محنت کروں گا، میں اتنی کوشش کروں گا کہ تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے۔ آج شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے کم ہیں اور غیر اللہ کے در پر سر جھکانے والے زیادہ ہیں۔ آج اللہ کو اپنا رب ماننے والے کم ہیں اور اللہ کو گالیاں دینے والے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو شیطان تو پوری کوشش میں لگا ہے میرے بھائی۔ تو اس راستے میں ہمیں محنت کرنی پڑے، حق پر چلنا ہے، حق کا راستہ ہے، اس میں محنت کرنی پڑے گی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی تھی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39، آخری آیت تھی۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اپنی انرجی لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو دین حق کو قبول کرنے کے لیے، دین حق پر چلنے کے لیے اور دین حق کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کو آٹومیٹک اپنا راستہ ہم دکھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے میرے بھائی، اگر آپ اللہ کے رسول کی صحیح شریعت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے محنت کریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو حق قبول کرنے نہیں دیتی، جو حق کے راستے کی بیریئر ہیں، حق کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تعصب ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ایگو ہے، ایگو۔ انسان کبھی کبھی سچائی کو اس لیے قبول نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ اگر میں نے قبول کر لیا تو میری ناک کٹ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے میرے بھائی۔ جس دن آپ کو یہ لگے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، اس دن اپنی اوقات یاد کر لیں ہم اور آپ۔ مٹی سے پیدا ہونے والے کو گھمنڈ زیب نہیں دیتا، غرور زیب نہیں دیتا، ایگو زیب نہیں دیتا۔ اگر ہمارے سامنے سچائی آئی ہے تو ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ سچائی آنے کے بعد ضد نہیں دکھانی چاہیے، تعصب نہیں دکھانا چاہیے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ کھولیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر، تو وہ جواب میں اور ضد میں آ جاتا ہے اور زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ صاحب یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہٹ دھرمی نہیں ہونا چاہیے، ضد نہیں ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعصب بہت بڑی رکاوٹ ہے سچائی کو قبول کرنے کا۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے یار میرے ساتھ پوری کمیونٹی ہے، میرے ساتھ پوری جماعت ہے، تم جو بات بیان کر رہے ہو، تم جو بات بتا رہے ہو، بات تو صحیح ہے، لیکن میں اس کو قبول نہیں کر سکتا، میں اس کو مان نہیں سکتا۔ میں جس پر چل رہا ہوں میں اس پر خوش ہوں۔ اگر یہ تھنکنگ ہے آپ کی، اگر یہ آئیڈیولوجی ہے آپ کی کہ میں جس پر ہوں اس پر خوش ہوں، یہ آئیڈیولوجی اچھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر طبقہ خوش ہے، مگن ہے جو کچھ اس کے پاس ہے۔ سچائی کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو سچائی کو قبول کرنے میں پہلی رکاوٹ ہے ایگو، انانیت، تعصب۔ دوسری چیز ہے تکبر، گھمنڈ۔ انسان کبھی کبھی سچائی کو اس لیے قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے مجھ سے چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، اور کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو میرے پاس اتنا پاور کیوں ہے، میرے پاس اتنی دولت کیوں ہے، میرے پاس دنیا جہان کی چیزیں کیوں ہیں، اگر میں غلط ہوں تو میرا پاور زیادہ کیوں ہے۔ یہ بات یاد رکھو،
ہر دور میں اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے سب سے پہلے کمزور لوگ رہے ہیں۔ سماج کا وہ طبقہ، سوسائٹی کا وہ طبقہ جو کمزور تھا، جو نچلا طبقہ تھا، جو مزدور طبقہ تھا، جو لیبر کلاس تھا، وہ طبقہ پہلے ایمان لایا ہے۔ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول آئے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، اور آپ مانیں گے 950 سال دعوت دینے کے بعد حضرت نوح کے اوپر ایمان لانے والے، قرآن کہتا ہے مٹھی پر لوگ تھے، وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھکے نہیں، مایوس نہیں ہوئے کہ میں اتنے دن سے محنت کر رہا ہوں، 950 سال گزر گئے اور میری بات ماننے والے بس تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اگر آپ سچائی کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ سچائی کو نہیں مان رہے ہیں تو یہ آپ کا فیلیور نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا فیلیور ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہے۔ آپ تو کامیاب ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کی توحید کی دعوت دے رہے تھے تو ان کی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو چودھری لوگ تھے، جو خوشحال لوگ تھے، جو اپر کلاس کے لوگ تھے، ان کا کیا جواب تھا؟ کہنے لگے ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نراک الا بشرا مثلنا۔ کہا کہ اے نوح، تمہارے زیادہ تر فالوور تو کمزور لوگ ہیں، جن کو ہم اپنا نوکر سمجھتے ہیں، جن کو اپنا مزدور سمجھتے ہیں، وہ تو تمہارے فالوور تو وہ لوگ ہیں، اور تمہارے زیادہ تر فالوور وہ لوگ ہیں جو لاجک اور ریزن اور عقل اور منطق استعمال نہیں کرتے، جو تم کہتے ہو وہ مان لیتے ہیں۔ تو ہم تو تمہیں رسول نہیں مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم تو پاورفل لوگ ہیں، تمہارے زیادہ تر ماننے والے تو کمزور لوگ ہیں۔ تو تکبر جو ہوتا ہے میرے بھائی بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے سچائی کو قبول کرنے کے۔ اسی لیے اللہ کے نبی تکبر کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے کہ سچائی کو قبول نہ کیا جائے، حق بات کو قبول نہ کیا جائے۔ ابو جہل صاف کہہ چکا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، مگر اسے ہم رسول مان لیں گے ہمارے خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، ہم اس کو اپنا لیڈر مان لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تکبر بہت بڑی رکاوٹ ہے سچائی کو قبول کرنے میں۔ سچائی کو قبول کرنے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے؟ کیا وہ یہ کرتے چلے آئے، وہ اس پر عمل کرتے چلے آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تم کو سمجھ میں آ گیا؟ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے باپ دادا کو، اگر ان کو ہدایت نہیں ملی، اگر وہ غلط راستے پر تھے، اگر ان کے پاس علم نہیں تھا، تو کیا تب بھی تم ان کو فالو کرو گے؟ کیا تب بھی تم ان کی تقلید کرو گے؟ باپ دادا کی اندھی پیروی، اپنے بڑوں کی اندھی پیروی کہ صاحب ہمارے بڑوں، کیا ہمارے بڑے سب غلط ہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ آپ کے بڑے زیادہ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول زیادہ بڑے ہیں؟ اگر آپ نے اپنے بڑوں کی بات اللہ اور اس کے رسول کے اوپر رکھ دی تو معاف کیجئے گا کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کے اندر یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، وہ کہیں گے اے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا،
وہ کہیں گے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مان لی، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مان لی، ہم نے اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے باپ دادا نے ہم کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیا۔ ربنا وآتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ تو ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دے کیونکہ ہم نے ان کی پیروی کی۔ بڑے کام نہیں آئیں گے قیامت، قیامت کے دن آپ کا ایمان اور آپ کا عمل کام آئے گا۔ اسی طریقے سے سچائی کو قبول کرنے کی راہ میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ انسان علم حاصل نہیں کرتا، انسان کے پاس دنیا بھر کی نالج ہے، انسان اپنی دنیا کے لیے بہت ہوشیار ہے، اپنے کاروبار اور بزنس میں بہت چاق و چوبند ہے، اپنے دنیا کے کاموں میں بہت الرٹ ہے، مگر دین کے معاملے میں زیرو ہے، دین کی نالج کچھ نہیں ہے، وہ دین کا علم حاصل بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اور جب انسان دین حق کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو قبول کیسے کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، ان مکہ کے کافروں نے، ان مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اس کی ان کو نالج ہی نہیں ہے، اس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ نبی کے مقام کو جانتے ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بچہ ہے، وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، اب اسے پتہ نہیں کہ اس شیشی کے اندر دوا ہے کہ زہر ہے، وہ شیشی کو اٹھاتا ہے اور پی لیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ چیز اس کے لیے خطرناک ہے۔ انسان آج سچائی سے دور ہے، حق سے دور ہے، کیونکہ وہ حق کو جانتا نہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہمیں جاننا چاہیے میرے بھائی، جہالت کا علاج علم ہے، جہالت کا علاج مطالعہ ہے، جہالت کا علاج علماء سے پوچھنا ہے، جہالت کا علاج علم حاصل کرنا ہے۔ قبر میں ہم سے 3 سوال کیا جائے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا؟ یہ 3 سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن جواب دے دے گا، کافر منافق جواب نہیں دے پائے گا۔ مومن صحیح جواب دے گا، کافر اور منافق کہے گا مجھے نہیں پتا، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ تو فرشتہ کیا کہے گا؟ فرشتہ کہے گا لا دریت ولا تریت، تو نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، تو نے پڑھا ہی نہیں، تو نے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ جب تو نے جانا ہی نہیں، تو نے حاصل علم کیا ہی نہیں، تو علماء کے پاس گیا نہیں، تو نے کتابوں کو پڑھا نہیں، تو کیسے ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ تو لیک آف نالج، علم کی کمی، یہ بہت بڑا سبب ہے حق کو قبول نہ کرنے کا۔ اسی طریقے سے سچائی کو قبول نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے غلط سنگت، برے لوگوں کی صحبت، بدعقیدہ لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ اور جن کا دین ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے لوگ انسان کے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر کے آ جانے کے بعد، اللہ کے دین کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل کرنے والا ہے۔ بری سنگت انسان کو سچائی قبول کرنے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب، بہت بڑا رول رہا ہے ان کا، نبی اکرم کا ڈیفنس کرتے تھے، مکہ والوں کے ظلم و ستم سے بچاتے تھے، ان کی وجہ سے بہت ساری
شرارتوں سے مکہ والے باز رہتے تھے. ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آ گیا, آخری ٹائم آ گیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے, توحید کا اقرار کر دیجیے, کلمہ شہادت پڑھ لیجیے, اسلام کے اندر آ جائیے. کلمۃ احاج لک بہ اللہ, اے میرے چچا اس کلمے کی وجہ سے اور اس توحید کی وجہ سے, اس اقرار کی وجہ سے میں کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بحث کروں گا, آپ کو جہنم میں جانے سے بچانے کی اللہ سے گزارش کروں گا, ریکویسٹ کروں گا. بخاری کے الفاظ ہے جب اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے تھے تو ابو طالب کے پاس دو اور لوگ بھی تھے, ایک ابو جہل تھا اور ایک عبداللہ ابن ابی امیہ تھا. یہ دونوں وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی چاہتے تھے میرے چچا کلمہ پڑھ لیں, میرے چچا توحید پر آ جائیں, ابھی ہوش و حواس باقی ہے, ابھی زندگی کا آخری ٹائم ہے, قبول کر لیں, مرنے کے پہلے سچائی کو قبول کر لیں. ان دونوں نے کیا کہا, اترغب عن ملت عبد المطلب, ابو طالب اپنے بھتیجے کی بات پر اپنے باپ کا طریقہ چھوڑ دو گے, تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے, اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے, خبردار ایسا کام مت کرنا. اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں اور وہ دونوں باپ دادا کے مذہب کا حوالہ دے رہے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں, آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا, علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے پر دنیا سے جا رہا ہوں. کلمہ نہیں پڑھ پائے. ہدایت اللہ دیتا ہے میرے بھائی. نبی سے محبت کرنے والے چچا, نبی کی پرورش کرنے والے چچا, نبی کی انگلی پکڑ کے چلنا سکھانے والے چچا کلمہ نہیں پڑھ پائے. کبھی کبھی اس پر بھی غور کیا کرو, اگر اللہ نے ہمیں توحید کی اور اسلام کی نعمت دی ہے اور ہمارے باپ دادا کو بھی توحید اور اسلام کی نعمت دی, بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اگر ہمارے باپ اور ہماری ماں توحید پر دنیا سے گئے ہیں تو جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کم سے کم اپنے ماں باپ کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ بہت سارے لوگوں کو نہیں دیتا. بہت سارے لوگ خود تو توحید پر ہیں, ان کے باپ ان کی ماں توحید پر نہیں ہیں, وہ بیچارے اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ماں کی ہدایت کے, اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکے, اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر پائے. صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ ماں جس کو اللہ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا, نبی نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ کیا میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نے اجازت نہیں دی. نبی نے کہا کیا میں اپنی ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں؟ اللہ نے اجازت دی. اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے. وہ ماں جس کو 6 سال کی عمر میں نبی نے کھویا تھا, اس ماں کی قبر پہ گئے, ماں کی شفقت یاد آئی, ماں کی ممتا یاد آئی, نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, صحابہ کرام بھی رونے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت مانگی تھی, میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی. اگر اللہ نے ہمیں یہ چیز دی ہے کہ ہم اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکتے, اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے, کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائی. ہدایت اللہ دیتا ہے, ہدایت اس کے ہاتھ میں. ابو طالب ایمان نہیں لا پائے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کی بڑی تمنا تھی, بڑی آرزو تھی کہ میرے چچا ایمان لے آتے, نہیں ایمان لا پائے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, آپ کا کام گائیڈ کرنا ہے, آپ کا کام اسلام کو بتانا ہے, ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے, آپ کے کنٹرول کے باہر کی چیز ہے, یہ آپ نہیں دے سکتے ہدایت. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. بری سنگت انسان کو سچائی قبول کرنے نہیں دیتی. اسی طریقے سے سچائی کے قبول کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے
انسان اپنی خواہشات کا پیروکار جب بن جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر میں نے حق کو قبول کیا میری دکان بند ہو جائے گی، میری روزی روٹی پر اثر پڑے گا، میرا بزنس فیل ہو جائے گا، میرے خاندان میں میری ویلیو کم ہو جائے گی۔ یہ جو اسٹیٹس کے کھونے کا ڈر، دولت کے کھونے کا ڈر، مال کے کھونے کا ڈر، یہ جو خواہش پرستی ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہے، وہ جہالت کی وجہ سے سچائی کو قبول کرنے سے نہیں رکے ہوئے ہیں، نالج ہے، علم ہے، مگر مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ دنیا کا ہے، مسئلہ اس چکا چوند کا ہے جو وہ اگر سچائی کو قبول کر لیں گے تو شاید کھو دیں گے۔ ہمارے یو پی کے اندر ایک جگہ ہے اعظم گڑھ، اعظم گڑھ کا ایک نوجوان، اس کا نام تھا باقی رام، غیر مسلم لڑکا تھا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کو کہیں سے قرآن مل گیا، اس نے قرآن پڑھا، اسلام کے بارے میں جاننے کا انٹرسٹ اس کے اندر جاگا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، وہ ایک مولانا سے ملا، ایک عالم سے ملا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب ظاہر ہے ہمارے سماج کا جو ماحول ہے، اور خاص طور سے نارتھ کا جو ماحول ہے، اگر ایک غیر مسلم گھر کا لڑکا مسلمان ہو جائے، اس کے گھر والے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کا سماج اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ باقی رام نام کا وہ لڑکا اسلام قبول کرتا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود قبول کرتا ہے کہ میری دولت، میری پراپرٹی، میرے باپ، میری ماں، میرا خاندان، سب کچھ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساؤتھ میں آتا ہے اور تامل ناڈو کے مشہور ادارہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں وہ داخلہ لیتا ہے، اور اس لڑکے کی ذہانت اور اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر کے اس مدرسے کے 8 سال کے سلیبس کو وہاں کے ٹیچرز اور وہاں کے علماء 4 سال میں اس اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں۔ وہ اپنے ٹیلنٹ اور محنت کے بدولت 4 سال میں عالم بنتا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ جاتا ہے، اور مدینہ جانے کے بعد وہ حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے اور حدیث کا پروفیسر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تیار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی جتنی صحیح حدیثیں ہیں میں ان کو کلیکٹ کروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو، ہزاروں صحیح حدیثوں کو کلیکٹ کرتا ہے، اور 12 موٹی موٹی جلدوں میں ان کی کتاب چھپ کر کے تیار ہوتی ہے، دنیا کے سامنے آتی ہے، اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، خواہش پرستی انسان کے راستے میں روڑا بنتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے مگر وہ خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ جاثیہ کے اندر فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیتا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ اس کے کان کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتے؟ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں میرے بھائی، ایک ہوا ہے، ایک ہدا ہے۔ یہ پوری تقریر کا خلاصہ اس کو سمجھ لیجئے، دنیا میں بس 2 چیزیں ہیں، ایک ہوا ہے، ایک ہدا ہے۔ ہوا مینس ڈیزائرز، خواہشات، اچھائیں، اور اس کے مقابلے میں ہدا ہے، اللہ کی ہدایت۔ جب بھی ہماری زندگی میں ہماری ہوا ہدا سے ٹکرائے، ہماری خواہشات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائیں، اس کے حکم سے ٹکرائیں، تو ہمیں ہدا کی پیروی کرنا ہے، ہمیں ہوا کی پیروی نہیں کرنا ہے، ہمیں خواہشات کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے انڈر میں کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا، قد افلح من زکاہا،
وقد خاب من دساها، کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کو پاک اور صاف کریں گے، اور ناکام وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کو گندا کر لیں گے، اس کو غلیظ کر لیں گے، پلید کر لیں گے، ناپاک کر لیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اسی قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جو سرکشی کرے گا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا اور اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو رکاوٹیں دین حق کو قبول کرنے کے راستے میں ہیں، اللہ ان ساری رکاوٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس منہج اور اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کا منہج تھا، جو صحابہ کا منہج تھا، جو سلف صالحین کا منہج تھا۔ اللہ ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اتم وعالی واجل واکبر۔